اواں سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن سے میں آپ کی میزبان کمل اولو۔ سامعین، آج آپ کے ساتھ ایک مضمون پیش کرنا چاہوں گی جس کے لیکھاری مسرور شاہ ہیں، اور وہ اپنے مضمون کا عنوان کچھ اس طرح دے رہے ہیں: انقلابی راستہ یا مہم جوئی، سندھ کی نجات کا راستہ کیا ہے؟ مسرور شاہ کہتے ہیں، حکمرانی طبقے محنت کش اور مظلوم طبقات کی ہر اس سرگرمی کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ لفظ دہشت گردی کو مبہم رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ہڑتال بھی دہشت گردی کا طریقہ ہے۔ اگرچہ دہشت گردی کو اس طرح سمجھا جائے تو واقعی تمام طبقاتی جدوجہد جو دشمن کو نقصان پہنچاتی ہے وہ دہشت گردی ہی کہلائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا حکمران سیاست دانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مظلوم طبقات کی جدوجہد پر اخلاقی لیکچر دے اور اسے دہشت گردی کہے، جبکہ پورا ریاستی ڈھانچہ، اس کی پولیس اور فوج حکمران طبقے کی دہشت گرد نیٹ ورک کے سوا کچھ بھی نہیں؟ لیون ٹراسکی مارکس وادی انفرادی کے دہشت گردی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ لیون ٹراسکی کی یہ بات بالکل درست ہے۔ ریاست بالآخر عالمی و مقامی حکمران قوتوں اور سماج کے حاکم مفادات کی پرتشدد ادارہ جاتی شکل ہے، جس کا کام ان مفادات کا نظریاتی فریب اور طاقت کے ذریعے تحفظ ہے۔ ویبر نے ریاست کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ریاست وہ ہے جو اپنی حدود کے اندر تشدد پر جائزہ اجارتداری رکھتی ہے۔ ریاستیں حکمرانوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے اور مظلوموں کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کے سرمایہ دار لبرل انسانی حقوق کے ادارے بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ریاستیں ہی کرتی ہیں۔ جدید تاریخ میں بنگال، ویتنام، فلسطین، کشمیر، عراق، بلوچستان، کردستان سے لے کر لاطینی امریکہ تک ایسے ہی بے شمار مثالیں ہیں جہاں سامراجی ریاستوں نے مختلف ہتھ کنڈوں، جھوٹے دہشت گردیوں کے الزامات اور جمہوریت کے بہانوں سے مظلوم قوموں اور عوام کا قتل کیا ہے۔ برصغیر میں انگریز سامراج نے اپنی سیاسی، معاشی اور عسکری دہشت گردی کو لبرلزم کا تہذیب اور ترقی کا لباس پہنایا ہے، اور سورہ بادشاہ بھگت سنگھ، ہیمو کالانی اور ان جیسے انقلابیوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کیا ہے۔ یہ ریاستی دہشت گردی اور جرائم کی سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ اس لیے مظلوم عوام کی جانب سے جواباً ہونے والا تشدد، انقلابی عمل یا مہم جوئی کو سمجھنے کے لیے ریاستی دہشت گردی اور حکمران طبقے کے قتل عام کو دیکھنا اور اس کی مذمت کرنا ضروری ہے۔ مسرور شاہ کچھ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ سماجی تبدیلی کا راستہ اور مہم جوئی کا کردار۔ سماجی تبدیلی کا راستہ جلدیاتی، کثیر الحجتی اور طویل ہوتا ہے، جس میں بنیادی کردار سیاست کا ہوتا ہے۔ انقلابی سیاست کی حکمت عملی اور طریقے مظلوم عوام کی قومی، عوامی اور سیاسی شعور کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور انہی بنیادوں پر بدلتے رہتے ہیں۔ سامعین، مشہور نودیاتی مخالفت مفکر فرانسفین کے مطابق حکمران قوتیں اور سامراج ریاست منظم تشدد،
نظریاتی فریب اور استحال کے ذریعے مظلوم عوام کی اجتماعی اداروں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ جب لوگوں کا اجتماعی ادارہ ٹوٹتا ہے تو وہ صرف اپنی روزمرہ کی زندگی اور بقا کے لیے حکمرانوں کی موقع پرستی پر منبی اسکیموں کو اپناتے ہیں۔ پاکستان اور خاص طور پر سندھ کی مثال لیں تو نو آبادیاتی باقیات کو قائم رکھتے ہوئے کس طرح وڈیروں، مقامی بیوروکریسی اور ریاستی کلائنٹس کے ذریعے ایک پولیٹیکل پرونیگیج کا نظام قائم کیا گیا ہے، جہاں حاری مزدور اور متوسط طبقے کے لوگ کی ذہین سازی اس طرح کی گئی ہے کہ وہ اپنی نوکری اور تحفظ کے لیے اس نظام کو رجوع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ سماج کا بڑا حصہ اس وقت نظام کو اپنی غیر فعال رضامندی پیسو کانسنٹ دے رہا ہے۔ یہی روزمرہ کی ریاست ایوری ڈے اسٹیٹ ہے جو ہمارے ذہنوں سے لے کر گھروں تک موجود ہے، چاہے جمہوریت ہو یا آمریت۔ یہ روزمرہ کی سیاست اس طرح کام کرتی ہے، بلکہ نام نہاد جمہوریت میں یہ ریاست اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ کچھ لبرل مفکرین کہتے ہیں کہ لوگ اپنی رضامندی سے اس نظام کو چلا رہے ہیں، مگر یہاں لفظ غیر فعال رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی در حقیقت منظم ریاستی دہشت کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ نو آبادیاتی دور سے لے کر آج کے پاکستان تک روزمرہ کی سیاسی سرپرستی کی نگرانی ریاستی ادارے جیسے فوج، اعلیٰ بیوروکریسی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سندھ میں وڈیروں، جاگیرداروں اور بلڈرز اور سرمایہ داروں کی اجارہ گردی کو کون تحفظ فراہم کر رہا ہے؟ اگر آپ ان کے خلاف سیاسی تنظم کریں اور عوام کو اس کی سرپرستی کے شکنجے سے نکالیں تو آپ پر غداری، دہشت گردی اور سنگین الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ سامعین، انگریز دور سے لے کر آج تک حکمرانوں نے اس خطے کے لوگوں کی اجتماعی اداروں کو توڑنے کے لیے دو طریقے اپنائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے وڈیروں اور پیروں اور ذات پات کے سرداروں، مذہبی ٹھیکیداروں اور بیوروکریسی کا اتحاد بنوا کر سیاسی سرپرستی کا نظام بنایا جائے، اور دوسری طرف جدید تشدد پسند فوج، پولیس اور کالے قوانین بنائیں تاکہ اگر کوئی اس نظام کو چیلنج کرے تو اسے خاموش کرا دیا جائے۔ یہی طریقہ اختیار کر کے برِ صغیر کے لوگوں کو غلام بنایا گیا۔ ایسا نہیں کہ پورا سماج خاموش ہے۔ وقفاً لوگ استحصال کے ذریعے بلند آواز کرتے ہیں۔ آج بھی سندھ اور پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو بڑھتے ہوئے قومی طبقاتی استحال کو اور سیاسی جبر کے نتیجے میں مظلوم قومیں اور پنجاب کے اندر بھی عوام جدوجہد مزاحمت کر رہے ہیں۔ سندھ میں نہروں کے خلاف تحریک، ببرلو احتجاج مظلوم عوام کے اجتماعی ادارے کا اظہار کرتے ہیں، جہاں سندھ نے 12 دن تک ریاستی نظام کو مفلوج کر کے خود فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ یہ متبادل طاقت کی ابتدائی شکل ہے۔ سامعین، اگر حکمران قوتوں کا کام عوام کے اجتماعی ادارے کو توڑنا ہے تو انقلابی سیاست کا کام اس کو بحال کرنا ہے۔ انقلابی سیاست کا نام مظلوم طبقات کو منظم کر کے روزمرہ کی بقا سے آگے بڑھ کر اجتماعی آزادی کے لیے تیار کرنا ہے۔ طلباء، مزدوروں اور دانشوروں کی بکھری ہوئی سرگرمیوں کو جوڑ کر انہیں قومی اور اجتماعی جدوجہد میں تبدیل کرنا ہے، جسے گرامشی قوتِ عوامی ادارہ نیشنل پاپولر ول کہا جاتا ہے۔ مگر سندھ کی صورتحال مختلف ہے۔ یہ ایک منظم، شہری، متوسط طبقے والے معاشرہ ہے، جہاں پرامن سیاسی عمل ممکن اور مؤثر ہے۔ سندھ کی NT1 یونٹ کے تحریک، کالا باغ ڈیم اور اب نہروں کے خلاف تحریکیں اس کی مثال ہیں۔
ببرلو کی 12 دن کی پرامن مزاحمت نے دشمن کو سیاسی اور معاشی نقصان پہنچایا اور دنیا کو سندھ کی آواز سنائی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دوبارہ جلد آپ کے ساتھ ایک نئے مضمون کے ساتھ پیش ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن